من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. محترم میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا کہ سال کے کل 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے معظم فرمایا، محترم فرمایا، احترام والے، مبارک اور ادب والے. وہ 4 مہینے، 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں، عظیم ہیں، مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب اس کا احترام بجا لانا، بے ادبی نہ کرنا، گناہوں میں مبتلا نہ ہونا. اور دنوں میں بھی گناہ بہت برا ہے، لیکن ان مہینوں میں بہت ہی زیادہ برا ہے. جیسے ایک گناہ تو بازار میں ہوتا ہے اور ایک گناہ اللہ کے گھر میں ہو، دونوں میں بہت فرق ہے. اسی طرح ایک گناہ ہندوستان میں ہو اور وہی گناہ مکہ میں ہو، تو دونوں کا وبال الگ الگ ہے. مکہ میں گناہ کا وبال زیادہ ہے اور یہاں گناہ کا وبال اس کے مقابلے میں کم ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے، معظم بنائے، حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ادب بچا لانا، گناہوں سے بچنا. پہلے زمانے میں تو اگلی امتوں میں جہاد بھی نہیں کر سکتے تھے ان 4 مہینوں میں. ہماری
اس امت کے لیے جائز قرار دیا. اگر اس طرح کا موقع آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو یہ مختصر مفہوم بیان کیا. یہ جو 12 مہینوں کی گنتی کے بارے میں فرمایا، ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ جو ابتدا ہے سال کی محرم الحرام سے، صرف اس شریعت میں نہیں بلکہ پہلے بھی اسی مہینے سے ابتدا ہوتی تھی، محرم الحرام سے. ان 12 مہینوں کو یاد کرنا چاہیے. یہ اسلامی تاریخ ہے. یہ ہجری سن محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. کسی عالم سے پوچھ لے وے یا کسی کتاب میں دیکھ لے وے 12 مہینوں کے نام کیا ہے. یہ جو ہماری سن ہجری 1442 کا آغاز ہوا ہے، آج تیسری محرم الحرام شروع ہو گئی. مغرب سے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے. جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے. اور جو شمسی تاریخ ہے وہ رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمارا تو مدار احکام کا قمری دن پر ہے، اسلامی تاریخ پر ہے، سن ہجری پر ہے. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں اس تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ اگر اس کو یاد رکھیں اور اگر کچھ لوگ اس کو یاد نہ رکھیں تو سب لوگوں کے سر سے یہ فریضہ اتر جائے گا. کوئی گنہگار نہیں ہوگا بعضوں کی یاد رکھنے کی بنا پر. اور اگر سب بھلا دیوے، کوئی یاد نہ رکھے تو سب گنہگار ہوں گے. یہ فرض کفایہ کا حکم ہے. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ اتر جائے گا، ساقط ہو جائے گا. کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوں گے. یہ ہے فرض کفایہ کا حکم. اور فرض کفایہ سنت مؤکدہ اور واجب سے اونچا درجہ ہے، کیونکہ وہ تو فرض ہے اور یہ سنت ہے اور واجب ہے. اس بنا پر فرض کفایہ میں جو اس تاریخ کو یاد رکھے گا وہ خوش نصیب سمجھا جائے گا، ثواب ملے گا، اس کو سعادت مند سمجھا جائے گا. یوں سمجھا جائے گا کہ اس کو اسلام سے محبت ہے. یہ اسلامی تاریخ سمجھی جاتی ہے. بہت سارے احکام کا مدار اسی تاریخ پر ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک اسلامی تاریخ پر اس کا مدار ہے، قمری کا اعتبار ہے. اسی طرح دونوں عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا مدار بھی قمری تاریخ پر ہے، ہجری تاریخ پر ہے. اور اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ سال قمری مراد ہے. اس سے شمسی سال نہیں. قمری سال شمسی سال کے مقابلے میں 10 دن اندازاً کم ہوتا ہے. وہ 365 دن کا سال ہوتا ہے تو یہ 355 جتنے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو آتی ہے 63 سال، تو یہ قمری سال کے اعتبار سے، شمسی نہیں. اس بنا پر
ایک بات میں آپ کو کہوں، کوئی آپ سے پوچھے آپ کی عمر کتنی ہے، تو قمری سال کے اعتبار سے پہلے بتلانا چاہیے کہ میری عمر اتنی ہے۔ اتنا یاد رکھیں، جب ہم انگریزی اور عیسوی سن کے اعتبار سے 35 سال کے ہوتے ہیں تو اسلامی سال 36 پورے ہوتے ہیں۔ تو ایک سال 35 سال کے اوپر بڑھا دینے کا۔ کسی کی عمر اگر 35 سال کی ہو تو اسلامی اعتبار سے وہ 36 سال کا سمجھا جائے گا۔ اگر 70 سال یعنی 70 سال کی عمر ہو تو اسلامی اعتبار سے 72 سال سمجھے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا جو حساب ہے، ایک سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ سال قمری مراد ہے، اس سے شمسی سال نہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی آسانی کے لیے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ نکالتا ہے تو ہر سال اسی تاریخ کو نکالے۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے پہلے مکمل حساب کر لے، جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، تجارت کا سامان ہو، جو بھی ہو، اس کو حساب کر لے، اور جو کچھ قرضہ ہو اس کو لیس کر لے، بات کر لے، اور اس کے بعد جو بچے وہ اگر 62 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ پہلے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی بولتے تھے، لیکن اس زمانے میں 1 تولہ 10 گرام کا ہو گیا، اس لیے 62 تولہ۔ پہلے زمانے میں 7.5 تولہ سونا بولتے تھے، لیکن اس زمانے میں 87 گرام، 9.25 تولہ سونا، اتنا ہو تو زکوٰۃ واجب۔ اور تو پہلی رمضان سے پہلے جتنا بھی ہو اس کا 40واں حصہ نکالنے کا۔ اب پہلی رمضان کے بعد جو کچھ آوے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ آئندہ سال ہوگا۔ لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، پورا رمضان مبارک حساب کرتے رہتے ہیں۔ نہ، رمضان سے اگلے دن مکمل حساب کر لو، ایک ایک پائی کا حساب کرو، ایک ایک پیسے کا حساب کرو۔ میں روپیہ نہیں بولتا، پیسوں کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ ہم نے ایک پیسہ بھی کم نکالی، ایک روپیہ بھی کم نکالی، تو وہ روپیہ ہمارے پاس باقی رہ گیا، وہ ہمارا حق نہیں بنتا، وہ غریبوں کا حق ہے۔ غریبوں کا حق ہم نے گویا اپنے پاس رکھا۔ ایک روپیہ بھی سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم برابر حساب نہیں کرتے، جو حساب ہوتا ہے اندازاً اس میں کچھ زیادہ نکال دے گا، تاکہ ہمارے ذمے کسی غریب کا روپیہ باقی نہ رہے۔ تو دیکھو ہمارے کتنے احکام قمری سال پر ہیں، اس کا مدار۔ تو زکوٰۃ کا میں نے کہا، رمضان المبارک کے روزے کا کہا، شمسی پر اعتبار نہیں ہے، قمری اعتبار سے چاہے کوئی بھی مہینہ آوے، چاہے گرمیوں میں آوے، سردیوں میں آوے، بارش کے زمانے میں آوے، ہمیں اس میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے رمضان کچھ سالوں کے بعد اس کا موسم بدل جاتا ہے۔ ابھی گرمیوں میں ہے، اس سے پہلے بارش کے زمانے میں تھا، اس سے پہلے سردیوں میں آتا تھا، اب آئندہ سردیوں میں آئے گا کچھ سالوں کے بعد۔ اسی بنا پر کہ قمری حساب کا اعتبار ہے۔ اسی طرح پورے حج کا مدار قمری سال پر اس کا مدار ہے۔ سب سے بڑا جو دن ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ، وہ قمری اعتبار سے۔ اسی طرح بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے مسئلے بدل جاتے ہیں۔ تو بلوغ کا اعتبار سن عیسوی پر نہیں ہوتا، بلکہ قمری سال پر ہوتا ہے۔ قمری سال کے اعتبار سے اگر بچہ مکمل 15 سال کا ہو گیا تو یہ بچہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اگرچہ عیسوی سن کے اعتبار سے ابھی 15 سال پورے نہیں ہوئے، پھر بھی وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح عورتوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں، عدت کے مسئلے، طلاق کے مسئلے،
یہ سارے مسئلوں کا مدار قمری سال پر، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ اس کا یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے. مسلمانوں اپنی گھڑی میں، اپنے فون میں اسلامی تاریخ رکھو. اگر انگریزی تاریخ ہے تو اس کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی رکھو. اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، مسجدوں میں اسلامی تاریخ لگی ہوئی ہوتی ہے. آج کل تو وہ جو الیکٹرانک جو گھڑی ہے اس میں بھی اسلامی تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، نظر کر لینی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. اپنے گھر میں بھی بتانا چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ یہ ہے، یہ اسلامی مہینہ ہے. ایک اور بات میں ضمناً کہہ دوں، اسلامی تاریخ میں مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینے کے 3 دن شروع میں نہار منہ شہد کو چاٹ لے گا تو اللہ تعالیٰ پورا مہینہ مہلک بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو ماشاءاللہ 2 دن تو ہو چکے، آئندہ کل تیسرا دن. ہو سکتا ہے کہ 2 دن بھول گئے ہو، آئندہ کل سے شروع کر دو. صبح میں اٹھے سب سے پہلے شہد چاٹو، 3 انگلیوں سے 3 مرتبہ چاٹنے کا. ہاتھ میں رکھو، برتن میں رکھو، پھر انگلی سے چاٹو، شہادت کی انگلی سے. اگر اس طرح جو معمول بنا لے گا ہر مہینے کے 3 دن، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا مہینہ مہلک بیماریوں سے بچا لے گا. آج کل کی مہلک بیماری دیکھو، آفت و بلا، کورونا، نیمونیا، عجیب بیماریاں، ڈائبٹیز. اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا. تو دیکھو جب بھی آپ چاند دیکھیں گھر میں کہہ دینا چاہیے سب صبح میں چاہے ناشتے سے پہلے شہد چاٹ لیا کرو 3 دن تک. اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اور اس کی تاریخ کو یاد رکھنے کا. تو یہ میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا. دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو فرض کفایہ ہے، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ میں نے سمجھایا. دوسرا مسئلہ، بہت سارے احکام اسلامی تاریخ پر اس کا مدار ہے، اس بنا پر اس کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. تیسری بات، یہ جو محرم الحرام ہے، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس کی تاریخ ہے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو محرم ہے، محرم الحرام، تو اس کو حرام نہیں سمجھنے کا. یہ نام جو ہے حرام کا، یعنی اس میں یعنی حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یعنی برکت والا مہینہ ہے. یہ مطلب اس کا محرم الحرام کا. یہ نہیں کہ حرام جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس میں نکاح نہیں کر سکتے، خوشیاں نہیں منا سکتے، اچھا کپڑے اچھے کھانے نہیں کھا پی سکتے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ جو نام رکھا گیا محرم الحرام، اس کا مطلب عظمت والا، مبارک مانا ہے. اور اس کی عظمت اور اس کی برکت اسلام سے پہلے سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، کہ روزوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی ہے افضل روزہ تو اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی. یہ اللہ کا مہینہ ہے. عجیب بات، 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کے بارے میں فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو یہ نسبت ہی کافی ہے. اس نسبت سے اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا. اللہ جس کو اپنا بتاوے، گھر تو بہت ہے دنیا میں، لیکن کعبہ شریف کو کہا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. کلام تو بہت دنیا میں ہے، لیکن کلام مجید کو فرمایا کلام اللہ، اللہ کا کلام. تو آپ دیکھو کلام اللہ کی کتنی عظمت ہے، بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے. تو اسی طرح یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا. تو اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کو عبادت میں گزاریں، گناہوں سے بچیں، بدعات سے بچیں. آج کل تو ایسی بدعات رائج ہوتی ہے کہ آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے دیکھا یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے، اب کس طرح انسان کو گمراہ کیا جائے. تو اس نے گویا ایسے کام ایجاد کروا دیے کہ انسان اس کو ثواب بھی سمجھے، گناہ بھی نہ سمجھے، اور بدعات کے اندر مبتلا کر دیا، اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا. اور گویا پورا مہینہ بدعات کے اندر، ماتم کے اندر، رنج و غم کے اندر، منحوس سمجھنے کے اعتبار سے پورا گزر جاتا ہے. مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ تو بابرکت مہینہ ہے، بڑی برکت ہے اس میں. میں نے کہا ایک وجہ تو اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوخ فرمایا. دوسری بات، اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں ایک مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، اس روزے سے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے رکھے، لیکن اس کے ساتھ 90 کو ملا دے. اگر 90 نہیں ملا سکا تو 11ویں ملا دے. تو اس طرح 2 روزے رکھے. اس کی وجہ ہے تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے. یہود لوگ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں بس صرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کا. ابھی رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تو محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح ایام بیض، ہر اسلامی مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15، یہ 3 دن، اس کو ایام بیض کہتے ہیں. بیض یعنی سفید روشن، کیونکہ 13، 14، 15 یہ 3 تاریخ دیکھنا چاند مکمل نظر آئے گا، روشن راتیں. واقعتاً جو ان 3 دنوں کی پابندی کر لیتا ہے آدمی زندگی میں، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہ ضرور یہ 3 دن روزہ رکھا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ ظاہری ٹپ ٹاپ کی میک اپ کی، پاؤڈروں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز. اتنا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اتنی خوبصورتی عطا فرمائے گا. اس کا نام ہی ایام بیض ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرض تھے یہ 3 دن. جب دنیا میں تشریف لائے تو چہرہ سیاہ جیسا ہو گیا تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا. اس جرم کی بنا پر، معمولی لغزش کی بنا پر، لیکن ان 3 روزے رکھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو نورانی بنا دیا، روشن بنا دیا، خوبصورت منور بنا دیا. تو 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کے ساتھ ایک آگے یا پیچھے ایک ملا دے، اور اگر ہو سکے تو 13، 14، 15 بھی رکھے، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز.
تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ، اس سے پہلے روزہ رکھتے تھے، فرض تھا پہلے رمضان المبارک سے پہلے، لیکن رمضان مبارک کے روزے جب فرض اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے، اس کے بعد یہ محرم کا روزہ اس کی فرضیت ساکت کر دی. اب صرف مستحب ہے، رکھے تو بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، نہ رکھے جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. رکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کب فرمایا تھا؟ جب مدینہ تشریف لائے تو یہود لوگ بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے؟ تو کہا اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے. اس دن فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، زیادہ ہم اولا ہیں، ہم رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، ان کی خوشی میں. لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود لوگ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کو، ان کی مخالفت کرو. کیسی مخالفت؟ روزہ تو رکھنے کا مستحب ہے، یہ نہیں کہ چلو مخالفت روزہ چھوڑنے کے ذریعے سے کریں. نہ، ہم کیوں اس طرح مخالفت کریں، فضیلت سے محروم کیوں ہوں، بلکہ مخالفت اس طرح کریں کہ اس دن کے ساتھ اگلا دن یا پچھلا ایک دن ملا دے، تو اس طرح مخالفت ہو جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے، بعض علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی، حدیث میں یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے رکھیں یا 10ویں کے بعد، دونوں ساتھ میں ملا دے. علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا 9 11 بھی تاریخ کو رکھ سکتا ہے. تو اگر کوئی آدمی 3 روزے رکھے، 9 10 11، تو بہت افضل ہے. اور اس سے کم درجہ 9 یا 10 کا، یا 10 یا 11، اور اس سے کم درجہ صرف 10 اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے، اکیلا نہیں رکھنا چاہیے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے، اکیلا بھی رکھ سکتا ہے. اب یہود کی مشابہت نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں تھی، اب یہود نہیں رکھتے اس بنا پر. تو یہ حکم میں نے بیان کیا اس مہینے کے بارے میں جو حدیث ہے کہ 10ویں تاریخ. ہاں، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوس سمجھنے کی وجہ کہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس بنا پر. حالانکہ شہادت تو کتنی اونچی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اس کی بنا پر نحوست تھوڑی آتی ہے، ان کو فضیلت ملی. ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ محرم کے مہینے کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، شہادت کا جام نوش فرمایا تھا، اس بنا پر اس کو فضیلت گویا ثابت ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس مہینے کو فضیلت تو پہلے سے ثابت ہے. ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما دی تھی. بلکہ اس کی فضیلت تو اس شریعت سے پہلے تھی. کب سے تھی معلوم؟ جب سے دنیا کا وجود ہوا. یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی تھی. یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. بلکہ یوں سمجھنا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی اس مہینے میں شہادت کی بنا پر، اور خاص کر کے 10ویں تاریخ کو شہادت ملی. تو
اس مہینے کو فضیلت نہیں ملی حضرت حسین کے اعتبار سے، بلکہ حضرت حسین کو فضیلت ملی اس مہینے کے اعتبار سے. یہ بھی ایک غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. 10ویں محرم کو عجیب عجیب واقعات ہوئے، سب حدیثوں میں ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، زمین پہ اتارا، قیامت اس وقت ہوگی. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، 10ویں محرم تھی. اسی طرح بہت سارے واقعات آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے انبیاء کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. آدمی کو چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو ضرور روزہ رکھے. اگر ہمت نہ ہو تو کم سے کم 10ویں کا رکھے. اگر ہمت ہو تھوڑی زیادہ تو 2 رکھے، اور زیادہ ہمت ہو تو 3 رکھے. بہت اچھا موقع ہے. بلکہ میں کہتا ہوں اگر عورت اپنی جو قضا روزے ہیں تو اس کو بھی اگر اس نیت سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے. انشاءاللہ قضا بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ بھی نیت ساتھ ساتھ میں کر لے گئے فضیلت کی، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے اوپر فیصلہ فرماتے ہیں. تو جیسی نیت ہوگی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، فیصلہ بھی فرمائیں گے. تو عورتیں اپنی قضا جو روزے ہیں اس کی نیت کر لے رہے. بہت اچھا موقع ہے. 90 تاریخ سے رکھے، 90، 10ویں، 11، اور اس کے بعد 13، 14، 15 یا ایام 20 ہیں، 20 میں 12 آ جاتا ہے. تو اس طرح اگر 7 کوئی روزے رکھ لے تو نورن علی نور. عورت کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ عام طور پر اکثر بیچاری عورتوں کے رمضان المبارک میں 5-6 روزے قضا ہو جاتے ہیں. یہ اچھا موقع ہے. جیسے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی اچھا موقع ہوتا ہے، 9 دن روزے رکھ سکتی ہے، وہ فضیلت بھی حاصل ہو جاوے، قضا بھی ہو جاوے ادا. تو اسی طرح یہ بھی اچھا موقع آیا پھر کہ اس میں فضیلت بھی مل جائے گی اور قضا بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ میں نے مختصر ایک حکم حدیث سے جو ثابت ہے اس 10ویں تاریخ کے بارے میں وہ میں نے بیان کیا. تو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے. اسی طرح ایک دوسری بات میں کہوں، جو غلطی تھی وہ میں نے بیان کی. کون سی غلطی؟ کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور وجہ کیا؟ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا. حالانکہ یہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے شہادت. تو وہ تو خود چاہتے ہیں اپنے پورے خاندان والوں کو، 32 افراد کو شہید کروا دیا تھا. کل اس میدان کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئے، ان میں سے 32 تو اہل بیت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے. تو یہ تو فضیلت کی چیز ہے، منحوس نہیں ہے، بڑا مبارک ہے. تو اس کو منحوس نہ سمجھیں. ایک تو یہ غلطی کی اصلاح. ایک دوسری بات بھی کہوں، عام طور پر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن بولتے ہیں، امام حسین، امام حسن، اس طرح بولتے ہیں. یہ بھی ایک اعتبار سے غلط ہے. کیوں امام ابو بکر نہیں بولتے؟ امام عمر کیوں نہیں بولتے؟ امام علی کیوں نہیں بولتے؟ ہر صحابی امام ہے، ہر صحابی ہمارے لیے مقتدا ہے، ہر صحابی ہمارے لیے پیشوا ہے. جس صحابی کی ہم اقتدا کر لیں گے انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. تو جس کی اقتدا کی جاوے، جس کے پیچھے چلا جاوے، اس کو امام بولتے ہیں. تو امام ابو بکر، امام عمر، وہ بھی تو صحابی ہیں. اصحابی کا نجوم ستاروں کی طرح ہے، ستاروں سے جس طرح ہدایت اور رستہ ملتا ہے تو اسی طرح صحابہ سے بھی ملتا ہے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں. ہمیں پتہ نہیں، یہ شیعہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. ان کے یہاں عقیدہ ہے 12 امام کا، یا 12 امام کا عقیدہ، 12 امام کو تسلیم کرنا. قیامت تک 12 امام آئیں گے. 11 امام آ چکے، ایک امام باقی ہے، وہ امام مہدی کہتے ہیں. امام مہدی باقی ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی.
تو یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے. کیوں معلوم؟ وہ امام کس معنی میں لیتے ہیں؟ امام کا معنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کا معنی ہے جو عالم الغیب ہو، جو معصوم ہو، اس کا مرتبہ رسول سے بھی اونچا سمجھتے ہیں. یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. لیکن آج کل ہماری زبان سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا ہے تو ساتھ میں امام حسین نکلتا ہے. یہ غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. ہاں وہ بھی ہمارے امام، حضرت ابو بکر بھی ہمارے امام، لیکن یہ جو بات چل پڑی آج لوگوں کی زبان پر، یہ شیعہ کی سازش ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے. یہ جو 12 امام ہے، 12 امام حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں. امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زید العابدین، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، اس طرح وہ کہتے ہیں. اور آخری جو امام ہے امام مہدی، اس پر ایمان لانا ان کے عقیدے کے اعتبار سے ضروری ہے. حالانکہ ہمارے نزدیک یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ اس طرح کہتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں نے کہی، حدیث میں ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 ملا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. تو عبادت میں جب مخالفت کے بارے میں فرمایا تو جو عبادت نہیں ہے، جو گناہ کی چیز ہیں، اس میں تو مخالفت ہمیں کتنی کرنی چاہیے. لیکن آج کل بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہماری وضاحت دیکھو، ہمارا چہرہ دیکھو، بال کی کٹنگ دیکھو، چہرے کے داڑھی کی کٹنگ دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہمارا بولنا، گفتار، رفتار سب دیکھو، سب یہود و نصارہ کے مشابہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اگر ان کی مشابہت اس نیت سے کی کہ میں ان جیسا دکھائی دوں، ان جیسا میں لگوں، دیکھو فلانا جو ہے یہ کیسا لگتا ہے اس لباس میں، اس طرح کے سٹائل میں، وضاحت میں، ایسا میں بھی لگوں، اس طرح اگر اس نے مشابہت اختیار کی تو بہت بڑا گناہ ہے. بعض علماء نے تو کفر تک فرمایا، کفر ہو گیا. اور اگر اس طرح نیت نہ ہو، زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس طرح لباس پہنتا ہے، اس طرح سب کچھ کرتا ہے، تو یہ گناہ تو ہوگا. لیکن اتنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں اس کو کھڑا کرے گا، چاہے مسلمان ہے. اب آپ ہی بتاؤ، یہود و نصارہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. تو ان کی صف میں ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کی مشابہت اختیار کی. تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس کو برداشت نہیں کیا، تو وضاحت میں، گناہوں میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر سکے؟ بالکل نہیں. خالف الیہود والنصارہ، ان کے بالکل مخالفت کرو. تو یہ بھی ایک حکم میں نے آپ کو سنایا. دوسری ایک بات اور سنو جو حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے تو صرف 2 ہی باتیں ثابت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں. جو آج کل جتنے بھی بدعات رائج کیے، ایجاد کیے، یہ سب من گھڑت ہے اپنی طرف سے، شیعہ کی طرف سے. عجیب عجیب اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے. صرف ایک تو یہ روایت ثابت ہے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، اور یہ افضل رمضان المبارک کے بعد، بس یہ ثابت ہے. اور دوسری بات کیا ثابت ہے حدیث سے؟ کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے لیے گھر میں بال بچوں کو اچھا کھانا کھلاوے، دوسرے دنوں کی بنسبت اچھا کھانا پکاوے، اپنے گھر والوں کی دعوت کرے. اس دن اگر گوشت پکا لے گئے، میٹھا پکا لے گئے، اچھا اہتمام کرنا چاہیے جتنی آپ کی استطاعت میں ہو. اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرضہ لے گئے اور اپنی استطاعت سے زیادہ کوشش کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ کی بنسبت اچھا پکا رہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلاتا ہے وسعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس کو رزق میں وسعت نصیب فرماتے ہیں. انشاءاللہ اس نیت سے اگر ہم کریں گے اللہ ضرور ہماری روزی میں برکت دے گا. بعضوں نے تو اس کو آزمایا کہ اس دن اچھا کھانا کھلایا، صدقات کیے. بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے اس دن صدقات بھی کرے اللہ تعالیٰ کئی گناہ عطا فرماتے ہیں، ہزاروں گناہ عطا فرماتے ہیں. بعضوں نے اس پر عمل کیا، اس کو آزمایا، کھلاؤ دیکھے تو صحیح. تو ایک آدمی نے، ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. کھلاؤ، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ اس دن اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ 1000 گناہ عطا فرماتا. تو پورا دن انتظار کیا، نہیں ملا. آخرکار اس نے یہ کہا میں نے جو سوچا تھا، میں نے جو سنا تھا یہ غلط ثابت ہوا. تو فوراً اللہ کی طرف سے غیب سے ایک تھیلی اس کو ملی. یا تو کوئی آ کر دے گیا اور یوں کہا لے بے صبرا، تو نے صبر نہیں کیا، جو سنا تھا بالکل صحیح تھا لیکن تجھ سے صبر نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے کو بدلہ عطا فرمایا. تو اس دن ہم اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اور اگر اڑوس پڑوس میں غریب ہو تو ان کو بھی کھانا بھیجیں. اور اس دن میں کوئی حلیم اور کھچڑا ضروری نہ سمجھے، جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے اس کو ضروری سمجھا ہے کہ محرم کا حلیم اور کھچڑا ہوتا ہے. تو ایسا نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے اس کو. جیسے ربیع الاول کی بریانی کو ضروری کرا دیا، رجب کے کنڈوں کو، اور اسی طرح یہ جو آج کل ضروری جو سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو میسر ہو اپنی استطاعت میں ہو تو اس طرح کرنا چاہیے. اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے پورا سال وسعت عطا فرمائے گا روزی میں. تو یہ دو ہی باتیں حدیث سے ثابت ہیں. یہ میں نے مختصر جو احکام تھی وہ میں نے بیان کی. اب میں مختصر آپ کو میں بیان کروں کہ ہمارا اسلامی جو سال ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، سن ہجری. وہ کیسے؟ اس کی بھی تاریخ ہے. پہلے زمانے میں کوئی تاریخ نہیں تھی، اس اعتبار سے اسلامی عیسوی چلتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت عیسوی سن 571 تھی، تو اس اعتبار سے تھی. اور بعض اس طرح بھی فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب فیل والا واقعہ پیش آیا ابرہہ کا، اس کے 50 دن کے بعد ہوئی. اس طرح تاریخ یاد کرتے تھے کہ واقعہ فلانے واقعے کے بعد پیش آیا. اس طرح باقاعدہ اسلامی کوئی تاریخ ایسی نہیں تھی. جب آپ کی ولادت ہوئی 40 سال ہوئے، نبوت ملی، مکہ میں رہے، بعد میں ہجرت کی تو نبوت بھی ملی، ولادت بھی ہوئی، ہجرت بھی ہوئی، بعد میں وفات بھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، صرف 2 سال کا تھا، اور اس میں بہت جنگیں تھی. کیوں؟ بہت ارتداد پھیل چکا تھا. کتنے مسلمان جو تھے وہ اسلام میں سے نکلے جا رہے تھے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے 2 سال تو پورے جنگ ہی میں گزرے تھے. تو ایسا کوئی موقع نہیں ملا اس کا آغاز کرنے کا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال تک خلیفہ رہے، اس میں فتوحات بھی بہت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو خطوط بھی لکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کے گورنر تھے، وہاں بھی خطوط آتے تھے، صرف اس طرح لکھتے کہ شعبان. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر المومنین یہ جو شعبان لکھا لیکن کون سی تاریخ کا شعبان، کون سے سن کا، یہ تو اس میں ہے نہیں. تو فرامین آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سن ہمیں مقرر کرنی چاہیے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا. حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, ابو موسیٰ اشعری تھے, وغیرہ وغیرہ. جمع کر کے مشورہ ہوا کیا کریں, کس سے ہم آغاز کریں, کس واقعے سے ہم سن کا آغاز کریں. تو 4 باتیں سامنے آئی مشورے میں, یا تو ولادت سے آپ کی, یا تو نبوت کے سن سے, یا تو وفات کے سن سے, یا تو آپ کی ہجرت کے سن سے. حضرت عمر نے فرمایا ولادت سے مناسب نہیں ہے. ولادت سے ابتدا کرنا یہ نصارہ کی مشابہت لگتی ہے اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. اور نبوت سے بھی مناسب نہیں ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. اس وقت کوئی تاریخ اتنی طے نہیں تھی, اس لیے ہم یقین کے ساتھ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ نبوت فلانے دن میں ہوئی تھی, ملی تھی. اس لیے یہ بھی مناسب, اس میں اختلاف ہے. اور وفات سے بھی مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ وفات کا جو واقعہ ہے یہ بڑا مصیبت والا ہے, غم والا ہے, اور مصیبت والے واقعے سے یاد کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. اور عرب لوگوں کی عادت بھی تھی کہ وہ مصیبت کو یاد نہیں کیا کرتے تھے, تاکہ غم تازہ ہو, بزدلی ہو. اس سے آدمی بزدل بن جاتا ہے, مصیبت کو یاد کر کر کے, غم کو تازہ کر کر کے. عرب لوگ بہادر لوگ تھے, اس بنا پر حضرت عمر نے فرمایا وفات سے بھی مناسب نہیں, ولادت سے بھی مناسب نہیں, نبوت سے بھی مناسب نہیں, ہجرت سے ہم ابتدا کریں سن کا آغاز. اس لیے کہ ہجرت میں بہت بڑا سبق ہے. سب سے بڑا سبق یہ ہے مسلمانوں کہ اسلامی دور شروع ہوتا ہے. ہجرت کے بعد سے صحیح معنوں میں اسلامی حکومت شروع ہوتی ہے, اسلامی دور شروع ہوتا ہے. حق اور باطل میں فرق نمودار ہوتا ہے. اور ہجرت ہی کے بعد مسجد کی بنیادیں رکھی گئی, ہجرت ہی کے بعد اسلامی احکام نافذ ہوئے, ہجرت ہی کے بعد مسلمان صحیح معنوں میں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے. ہجرت سے پہلے مسلمان آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے تھے, تو یہ ہجرت کی برکت تھی. بہت ساری باتیں ہجرت ہی کے ذریعے سے یہ اسلامی دور بھی شروع ہوا, اور آج تک جو اسلام ہے وہ ہجرت کی برکت ہے. تو ہجرت میں بڑے فوائد تھے. اور ہجرت میں ایک سبق بھی ہے. کون سا؟ بہت بڑا سبق کہ ہجرت صحابہ نے فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, اور بہترین وطن مکہ چھوڑا. کیوں؟ اسلام کے خاطر. جہاں آزادانہ عبادت نہ ہو سکے, اسلام پر عمل نہ ہو سکے, تو اپنے محبوب وطن کو بھی چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دیں گے. ماں باپ گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے, تجارت کو, دکانوں کو, سب کچھ چھوڑنا پڑے تو سب چھوڑ دیں گے اسلام کے خاطر. یہ اسلام کی مطلب کہ اتنی عظمت ہے, اسلام کے مقابلے میں کسی کی عظمت دنیا میں نہیں ہے. تو یہ ہجرت ہمیں سبق دیتا ہے. اس بنا پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہجرت سے ہم ابتدا کریں, تاکہ یہ ہر وقت ہمیں سبق سکھاتی ہے. ہجرت کہ ہمارے اندر جذبہ ہو کہ جب بھی اسلام کے مقابلے میں کسی کا تقاضا ہو, چاہے بال بچوں کا ہو, دنیا کا ہو, بیوی کا ہو, ماں باپ کا ہو, لیکن اسلام کو قربان نہیں کریں گے, اسلام کو مقدم رکھیں گے, ان سب کو پیچھے رکھیں گے. یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے. اس بنا پر ہجرت سے ابتدا کرنے کا مشورہ ہوا. تو اس طرح سن 17 ہجری کو ابتدا ہوئی تھی. ہجرت کے 17 سال کے بعد یہ مشورہ ہوا تھا. تو ہجرت سے جب ابتدا ہوئی تو یہ مشورے کا جو سال تھا وہ 17 تھا. وہاں سے یہ سن ہجری کی ابتدا ہوئی. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت ربیع الاول میں فرمائی اور پیر کو فرمائی, تو ربیع الاول سے ابتدا ہونی چاہیے سن کی. تو فرمایا کہ نہیں, پہلے زمانے سے محرم پہلا مہینہ ہے. اور دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تو محرم سے کیا تھا, لیکن حکم ربیع الاول میں آیا, تو ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی. اور دوسری بات کہ محرم ہی سے صحابہ کو روانہ شروع کر دیا تھا مدینہ کی طرف. ہجرت تو محرم سے شروع ہو چکی تھی. اس بنا پر یوں فرمایا محرم ہی مناسب ہے. اور محرم میں عام طور پر لوگ حج کے زمانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر بار جاتے ہیں, تو اچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں جا رہے تو امن کے ساتھ جا رہے, کیونکہ محرم جب حرام مہینہ ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کی ابتدا بھی ہوگی سال کی حج کے بعد, تو یہ سال کی ابتدا اچھی ہوگی کہ گھر جب پہنچے تو سال کی ابتدا بھی ہوگی اور حج کر کے آئیں گے. اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے ابتدا کریں. اور حضرت عمر کی رائے آپ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے آیتیں نازل فرماتے تھے.
یہ مختصر میں نے کہا. ایسے 10:15 بج گئے. اپنا ٹائم جو تھا اس کو 5 منٹ اوپر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. 5 منٹ પછી એનું તો હજરત ઉમર એટલે 2 સેલ્ફી કરનારા હજરત અબુ બકર એટલે રાઈટ સેન્ડરમાં હતું.